السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم سب کو ایک دن ضرور مرنا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں پھر واپس جانے کے لیے۔ دنیا میں کوئی کبھی رہا ہے نہ رہے گا۔ اس لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن جب ہم موت کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، موت سے دور بھاگنے لگتے ہیں، چاہے اس میں دیندار ہوں یا دنیا دار ہوں، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، جو بھی موت کا ذکر سنتا ہے گھبرا جاتا ہے۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جس پر سب کا ایمان ہے، چاہے وہ ایماندار ہوں یا غیر ہوں۔ موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا، وہ ایک سیکنڈ کا بھی مہلت نہیں دیتا۔ دوستو، ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملک الموت انسانی شکل میں آئے اور اس آدمی کو گھورنے لگے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو وہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، وہ کون شخص تھے جو مجھے ایسے گھور رہے تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت تھے۔ تو یہ آدمی سن کر گھبرا گیا کہ یہ ملک الموت تھے، شاید میرا وقت ختم ہو گیا ہے، شاید یہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ ہوا کو حکم دیں اور ہوا مجھے کہیں دور اڑا کر لے کر چلا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے ہیں اور ہوا اسے بہت دور پہنچا دیتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں بعد خبر ملتی ہے اس کا انتقال ہندوستان میں ہوا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت سے دوبارہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تم میرے مجلس میں فلانا شخص کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا، اللہ کا حکم ہوا تھا کل اتنے بج کر اتنے منٹ میں ہندوستان کے فلانے شہر میں فلانے آدمی کا روح قبض کرنا ہے۔ تو جب میں یہاں آیا تو اس آدمی کو دیکھا اور میں حیران ہو گیا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس کی تو کل مجھے ہندوستان میں روح قبض کرنی ہے۔ اگر وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بھی جائے نا تب بھی ہندوستان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس وقت گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، اس وقت فلائٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میں اسے حیران سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب دوسرے دن میں ہندوستان گیا تو وہاں اس کو پایا اور وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ تو دوستو، دیکھا آپ لوگوں نے، یہ آدمی جان بچانے کے خاطر بہت دور آ گیا تھا، لیکن اس کی روح وہیں قبض کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ دوستو، موت کبھی بھی ٹل نہیں سکتی۔ اگر وہ ہمارا وقت ختم ہو گیا تو ایک سیکنڈ کا بھی مہلت نہیں ملتا، لیکن اللہ جس کو چاہے بچانا اسے کوئی مار بھی نہیں سکتا۔ پوری دنیا والے مل جائیں اسے بچا نہیں سکتے۔ دوستو، آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا چھتیس گڑھ کا وہ راہل جو تقریباً 10-11 سال کا بچہ 60-70 فٹ نیچے گر گیا اور تقریباً 4-5 دن تک اس کے اندر رہا، اس کے باوجود بھی اللہ نے اسے بچا دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اس کو زندہ رکھنا، اور وہ غار کے اندر بھی حفاظت سے رہا۔ اور سب سے بڑی حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ اس غار کے اندر سانپ داخل ہو گیا تھا۔ سانپ عام طور پر انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن سانپ اس غار کے اندر داخل ہوا پھر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کیونکہ بچانے والا اللہ تھا۔ اگر اللہ بچانے پر آ جائے نا،
غار کے اندر بھی انسان بن جاتا ہے، چاہے اس کے اندر سانپ داخل ہو جائیں، چاہے اس کے اندر پانی چلا جائے، چاہے اس کے اندر مینڈک چلے جائیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو دوستو، اس لیے کہا جاتا ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اور موت کب کس وقت آئے گی ہم کسی کو پتہ نہیں۔ اگر ہم تیاری نہیں کیے ہوں گے، بغیر تیاری کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آج کا یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔